الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام حضرات درود و سلام بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اج میں جس مقدس حوالے نال تھوڑے سامنے گفتگو کرنی وہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اور اس موضوع نو دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نامی نال موسوم کیتا جا سکتا ہے۔ دعا میں بھی کرنا، تُس بھی کرتے اپنے واسطے بھی دوسرے واسطے بھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان فیض ترجمان وچوں نکلی ہوئی دعا میرا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس اتے قرآن مجید بھی گواہ ہے اور احادیث مبارکہ اور سیرت دیا کتاباں پڑھیاں پڑھیاں انگنت اور لا تعداد واقعات ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور میرے اللہ نے فوراً کرم فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام قاضی ایاز مالکی اندلسی الیحصبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، گفتگو ذرا توجہ نہ سماعت کرنا ہے۔ آپ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنے امتیاں واسطے دعا ایک حد تواتر تک پہنچی ہوئی، حد تواتر
یعنی تواتر کا مطلب ہے کہ نسل بعد نسل اور جدی پشتی ہر بندہ ہر اہل ایمان اس گل کو جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ واسطے دعا کی تھی، اہل بیت واسطے دعا کی تھی، اور جیڑا بھی آیا انہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چرس کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اقام دعا فرما دے، اے میں تکلیف ہے دعا فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ وہ تکلیف بھی حل ہو گئی، وہ کام بھی میرے اللہ نے اپنے کرم نہ پورا فرما دیتا۔ آپ فرماتے ہیں متواترۃ معلومۃ ضرورۃ، فرمایا حد تواتر نو احادیث پہنچیاں ہوئی نے کہ جنہ وچوں ثابت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیاں واسطے دعا فرمائی اور قبول ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں معلومۃ، ہر بندے نے اس گل کا علم بھی ہے، اور ضرورت، اور ضروری بھی ہے کہ اس گل کو جانیا جائے۔ میں جب لفظ پڑھے نا امام قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ علیہ دے کہ ضرورت، یہ ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو جانیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ میرا دل کیتا کہ چلو آج اس جمعے سے اسی مسئلے ہوتے گل کر لیں، ضرورت جو ہے اس سے ہوتے گل کریے۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کی تھی، میں عربی الفاظ اس نے کوڈ کر دیا، اور الفاظ میں لے کے تو السیرۃ النبویہ حضرت امام قاضی دہلان مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سیرت کی کتاب جو میں الفاظ لے لیں، الفاظ قابل غور ہیں۔ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا لرجل ادرک والدہ ووالد والدہ، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا ایک بندے واسطے کی تھی، لیکن اس دعا کا اثر صرف اس بندے تک نہیں لیا بلکہ انہیں اولاد میں چیز میرے اللہ نے اس دعا کا اثر عطا فرما دیا۔ کیسا خوبصورت ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو کسی بندے واسطے دعا کی تھی، اثر کی ہویا اندر اے یعنی واسالہ اثر الدعوت و برکاتہا الی والدہ و والد والدہ، یعنی اس دعا کا اثر اور اس دیا برکتہ جڑی دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے کی تھی ہے وہ دے تک بھی گیا، وہ دی اولاد تک بھی گیا، وہ دے پوتریاں پوتریاں تک بھی گیا، تے تو وہ دی اولاد تک بھی گیا۔ کیا دعا کرنے والی ذات کوئی یاد نہیں، دعا کرنے والی وہ ذات ہے اور وہ زبان ہے جس زبان وچوں نکلی میرا اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ زبان وچوں نکلی اللہ بولیے نا اللہ پوری فرما دیتا۔ کیوں؟ اس زبان کیسی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں کلام کرتے، یہ اللہ کی مرضی دے تابع کلام کرتے ہیں، جو وحی ہوتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام فرماتے ہیں۔ ان میں اس ہوتے ایک مثال تھوڑے سامنے پیش کر دیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دیاں بے شمار کتاب، حوالے کے ٹائم زیادہ لگ جائے گا، حدیث سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساڑھی خوش نصیبی کہ میں بھی گھر وچ، میری امی ام سلیم وہ بھی گھر وچ نے، تے میری خالہ جی حضرت ام حرام وہ بھی گھر وچ نے، اسی تینے گھر وچ آ تے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے گھر تشریف لائے۔ ساڑھی خوش نصیبی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے گھر آ گئے، بڑی چس لے کے بھی سن لڑی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری امی جی نے موقع نو غنیمت جانیا، امی جی کہن کی لگی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خویدنو کا آنا سن،
حضور ہے جڑا میرا پتر انس ہے نا یہ تھوڑا ادنا جا نوکر ہے ادنا جا خادم ہے ادعو اللہ لہو حضور موقع بھی بڑا ہے کہ لجپال ہو میرے پتر واسطے اللہ کو دعائی کر دیں دعائی کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دریائے رحمت جوش میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی دی اللہ دی بارگاہ میں دعا کر دیا ہر بھلائی دی دعا کی دی دنیا دی دعا کی دی قبر دی دعا کی دی حشر دی دعا کی دی ہر بھلائی واسطے دعا کی دی دنوں دنیا دی ہے بھلائی واسطے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تھی اور آخر ہوتے میرے آقا نے دعا کی دی یا رب العالمین اللہم اکثر مالا ہو یا اللہ انس دے مال میں بھی برکت عطا فرما دے جی بولو یا اللہ انس دے مال میں بھی برکت فرما دے یہ تھی باسنی اچ کیتا یا رب العالمین وفادتا ہو اس دی اولاد میں بھی برکت فرما دے وبارک لہو فیہ یا اللہ دی زندگی میں بھی برکت فرما دے اور اگے دعا کی دی بڑی توجہ نال دل عمرہ ہو یا اللہ برکت زندگی میں کر کے اس دی عمر میں بھی لمبیا کر دے واجعل ہو رفیقی فی الجنہ یا اللہ انسو جنت میں میں محمد دا ساتھی بنا دے یہ دعا سمجھ آئی دعا سمجھ آئی یا اللہ انس دے مال وچ بھی برکت عطا کر دے اس دی عمر بھی بڑھا دے اس دے بچیاں وچ بھی برکت عطا کر دے اس دے مال چ برکت عطا کر دے مولا پھر جنت وچ اس نو میرا ساتھی بنا دے عمر 120 سال بچے پوتریاں پوترے انہوں دا حساب ہی کوئی نہیں دیر اللہ نے اولاد دیتی تے عمر بھی بتا دیتی تے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے مال وچ اللہ نے اتنی برکت دیتی لوکاں دے کھجوراں دے باغ سال وچ ایک واری پھل دیندے سن میرا سال وچ دو واری پھل دیندا ہوندا سی لوکاں دے ایک واری پھل دینے میرا دو واری پھل دینا سی اور جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے سبحان اللہ وہ جو ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے پاک ہو گیا میرا مال بھی بدل لگ پیا ہے میری اولاد بھی بدل لگ پئی ہے اور میرے مال کے اندر اللہ نے برکتاں دتیاں نے میری عمر بھی بڑھی ہے بھائی میرے بڑھاپے دے کوئی اثرات نظر نہیں آتے پئے سارے میرے ساتھی دنیا تو جا رہے ہیں لیکن میں جب دنیا تے موجود آ گیا مینوں پتہ ہے میری سرکار میرے واسطے دعا کی دی ہوئی ہے آخری کر رہ گئے جنت دا ساتھی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں باقی پوریاں ہو گئیاں فرماندے نے وانا ارجو حاضری مینوں اس گل دی بھی پکی امید لگ گئی کیڑی گل دی یعنی کون ہوں رفیقہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنت میرے اللہ نے جنت وچ مینوں سرکار دا ساتھی بنا دینا ہے جدوں ساریاں گلاں پوریاں ہو گئیاں مینوں امید لگ گئی اے بھی پوری ہونی ہے مال تے بدنا دنیا دی گل ہے عمر بدنا ہے دنیا دی گل ہے لیکن جنت وچ محبوب دا ساتھی بننا مسلم شریف دی ایک حدیث ہے جزئی دے طور پہ پیش کرتے ہیں جز دے طور پہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کراندے ہوندے سن نام کی سی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک دینی وضو کرانا مصلی بچھا کے دینا تہجد وضو کرانا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان لگے سال ربیعہ مانگے کی مانگنا ہے
سارے بولو نا، سارے بولو روپیہ مانگ کی منگنا ہے انی تڑھتے نا گل وہی کرتا ہے جہاں کول خدا دی خدائی ہوگی مانگ کی منگنا ہے اندر نے سونے میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے فرمایا مانگ کی منگنا ہے مانگ سال روپیہ مانگ کی منگنا ہے دنیا دا مال نہیں چاہیے دا میں نے اور کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے کاراں تے بنگلے کوئی شے نہیں چاہیے دی حضور تسی میرے ہو جاؤ سونیا تسی میرے ہو جاؤ تے منگیا کی نے مسلم شریف دی حدیث دے الفاظ نے آندے نے اسألُکا مرافقتک فی الجنہ سونیا میں اور کچھ نہیں منگدا تواڈے کولوں میں اس گل دا سوال کرنا میں جنت وچ تواڈے نال رواں تواڈا ساتھی بن جا جنت وچ فیق بن کے رواں تے کدے کولوں منگیا نے اسألُکا سونیا میں تواڈے کولوں سوال کرنا ثابت ہویا سیابی دا کیتا ہے محبوب کولوں سوال کرنا جائز ہے کہ منگیے تے پھر لب بھی جاندا ہے بولو منگیے پھر لب بھی جاندا ہے فرمایا کی منگنا ہے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ادھر دونوں گلاں نوں ملا لو انہاں نوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کی منگنا ہے انہاں کیا سونیا جنت وچ تہاڈا ساتھی بن جا ادھر جناب انس فرماندے نے مینوں کافی امید ہے میرے آقا نے میرے واسطے دعا کیتی ہوئی ہے میرے اللہ نے محبوب دا مینوں جنت وچ ساتھی بنا دینا مانگ کی منگنا ہی نیازی صاحب کی آندے نے انہاں کی منگیا ہے آندے نے تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا ہے لوگ سب مل کے ذرا پڑھ لو جو سرکار فرمان کی منگنا ہے من کیا دس اے میرے دردیا غلاماں دس تے ایریز کرے آجے سونے میں نے کوئی نہیں چاہیے تسی میرے ہو جاؤ تجھی کو تجھی سے مانگ کر تجھی کو تجھی کوئی زبان چپ نہ رہے تجھی کو تجھی تجھی کو منگیا نے کیوں میں کدھر کروں منگا جب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے پہ یا نبی مانگ تیدرو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی امیاں دیا نے سوڑیا خویا دے موقع انس انس دعا نو کرے اے دے واسطے دعا فرما دیو
جنت کی رفاقت بھی مل گئی، نالے مال بھی بن گیا، کیوں اعتبار ہے نا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جنوں اعتبار ہوئے میرے آقا دعا کر دے وہ بھی کایا پلٹ جانی ہے کہ جنت کا ساتھ بھی مل جانا، تو جنت کا ساتھ بھی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کمال ترجمہ نہیں کرتے ہیں اسے موقع بھی جدوں منگیا نے عطا ہو گیا ہے اسالو کا مرافقہ کا فی الجنہ تکی عرض کرتے ہیں آندھے نے میں منگا کدے کولو قوم دیتا ہے تیرے کلو چاہیے کون دیتا ہے تیرے کلو چاہیے کون دیتا ہے تیرے کلو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، 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 پنجوری پہنا نے سب سے اولا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے اولا شوق بنا لئیے چنڈے تو ساڑھے کوئی نہیں لیکن بازو تے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے چنڈے بنا لو ذرا فضا وچ لہرا کے تو پڑھو نا تو پھر ایک ماحول بن جائے گا مل کے لا کہہ دو سب سے اولا نبی، سب سے اولا خود پاک کے ذرا پڑھنا ہے قوم دیتا ہے دینے کلو چاہیے کون دیتا ہے دینے کلو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، 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 سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے والا ہمارا نبی، سانو عقیدہ سیابی نے دیتا ہے ناکیا مسلم شریف دی حدیث اسالو کا سونیا میں تواڈے کولوں منگنا منگدے کی نے جنت دی رفاقت جنت وچ جتھے تساں ہونا سونیا مینوں بھی اوتھے ہی رکھیا ہے او تے بڑی بلند جنت ہونی ہے جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا ہے تے ایک گل چنگی نہیں جتھے نبیوں دا امام رہے اتھے کو ہور رہے ایک گل کو سمجھ نہیں آتی میں کہا جی عقل ہوئے تے سمجھ آ گیا نہیں اس بڑی اگل نہیں ہے نا عقل ماسا ہوئے تے سمجھ آ جاتی ہے یہ جتھے اسلام آباد کے اندر تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ اللہ ہستیاں دے محل نے پریزیڈنٹ ہاؤس جنہوں سب صدر دا ہاؤس کہہ سکتے
پرائم منسٹر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، صدر صاحب بھی اتنے رہندے نے، کل ہی رہندے نے یا کوئی نوکر چاکر بھی اتنے ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح، نوکر چاکر بھی اتنے ہوتے ہیں، کوک کمرے کی صفائی کرنے والا وہ بھی اتنے ہوتا ہے، وہ سمجھ آ گئی کر لیکن رہن میں فرق ہے۔ صدر رہندہ ملک دا بادشاہ بن گئے لیکن تجھے رہندے نے وہ دے قضا بن گئے، وہ دے نوکر بن کے رہندے نے، سمجھ آ گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کے اندر ہو رہا ہے، خدا دی خدائی دا بادشاہ بن گئے، وہ جننے ہو رہا ہے انہیں مصطفیٰ دا قضا بن کے رہنا ہے۔ دوسری حدیث پیش کر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ میں چاہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی کی گال عرض کر دینے مازاد دے کاجل والیا ودو ہاتھ چیرے والیا واللہدیہ زلفہ والیا آمین دیا کل والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گرے گرے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مینو گرمی بڑی لگ دیئے، مینو گرمی بڑی لگ دیئے، تھوڑی بارگاہ میں چاہیا وا میرے واسطے دعا فرما دیو، میرے واسطے جی بولو کیا کیا میرے واسطے دعا کر دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کیتا ہے دعائے کی دیئے، یا اللہ آج تو بعد میرے علی نو نہ گرمی لگے نہ سردی لگے، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میرے علی نو آج تو بعد نہ گرمی لگے کہ نہ میرے علی نو سردی لگے۔ دعا کنے کی دیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی کنی بارگاہ چے اللہ دی بارگاہ وچ کی دی کنے واسطے جناب علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ واسطے کی دیئے ان جناب علی پاک دے واسطے اللہ دی بارگاہ وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا کے میں مقبول ہوئی ہے۔ جناب علی پاک ایک کام کر دے ہوندے سن جدو گرمیاں ہونیاں کپڑے موٹے پا لینے، جدو سردیاں ہونیاں کپڑے باریک پا لینے، سردی ہوئی چنگے باریک کپڑے، جس ویلے گرمی ہوئی اور موٹے کپڑے۔ نال دیاں پوچھنا کی گل ہے، ان سردیاں آ گئی کپڑے بدل لو، موٹے کپڑے پاؤ، فرمایا تانوں لگ دی ہے مینوں تے نہیں لگ دی، بولو تے صحیح، ایویں گرمیاں آ گئی ہے ان باریک پا لو، کیوں وہ جو گرمیاں آ گئی ہے فرمایا تانوں لگ دی ہے علی نوں تے نہیں لگ دی، کیوں میرے واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دی ہوئی ہے۔ علی وہ کیڑا موقع سی، فرماندے نے میں ایک دن گرمی بڑی لگے میں محبوب دی بارگاہ وچ گیا، عرض کیتا سونیا گرمی لگ دی ہے، نال ہی گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ بلند کیتے، یا اللہ آج تو بعد میرے علی نوں نہ گرمی لگے نہ سردی لگے، میرا تو اُدھن دا کام ہی سدھا ہو گیا ہے۔ گرمی ہوئے تھے موٹا سوٹ، سردی ہوئے تھے باریک سوٹ، علی پاک میں پتہ سی نہ ہونا ہے اس بارگاہ دے اندر، اس بارگاہ میں ہونا ہے جتوں میں نے لبدا ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا آؤ میں اگر یہ حدیث پیش کرا مسلم شریف، یعنی شریف مسلم شریف، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گل آپ سنا دے،
اپنی گل آپ سنا دیں توجہ بھائی آندے نے کہ میں اپنی امی کو بیٹھا سا تو میری امی اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا سنیے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بیٹے نور جمال آج کا جو ٹاپک لکھنا ہے وہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ میں امی نو اکثر آتا رہندا سا امی جی کلمہ پڑھ لو امی جی کلمہ پڑھ لو امی جی کلمہ پڑھ لو امی میری ایک اور ہی گلاں سناتے رہنا میں ایک دن میں بڑی زبردستی نہ کیا امی جی دیکھو میں تھوڑا پتر ہاں میں آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں کلمہ پڑھیا ہے تو کنی سونی گل ہے اماں جی تسی بھی کلمہ پڑھ لو تے امی جی نے نا کوئی سخت جی گل کیتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تے میں سونے برداشت نہیں کر سکیا تے میں سدھا نہ اٹھ کے تہاڈی بارگاہ چا گیا سبحان اللہ فرمایا دس میرے غلام کی چاہنے ہیں دس کی چاہنے ہیں آندے نے سونے تہاڈا کی جانا ہے تسی ہاتھ چوک کے ایک باری دعا ہی مانگ چھوڑو میری امی دے بارے ایک دعا ہی کر دے وہ دعا ہی ایک مانگ چھوڑو میری امی جی دے بارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں چایا حدیث الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہ ہاتھ بلند کی تے دیکھی عرض کرتے نے اللہم اہد امہ ابی ہریرہ تا یا اللہ میرے ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت عطا فرما دے ابو ہریرہ دی امی نو ابو ہریرہ دی امی نو یا اللہ ہدایت عطا فرما دے جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دی ہے میں نے پاک ہو گیا یہ دعا قبول ہو گئی ہے پہلا تے کدی کیتی نہیں سانے پھر اج کیتی نے تے میں نے پاک یہ دعا قبول ہو گئی ہے ابو ہریرہ نے میں چلیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو دوڑیا میں اپنے گھر گیا کادے واسطے دوڑ کے تیز کیوں گئے نے یہ میری اپنی گل حدیث دا جملہ نہیں یہ میرا وجدان ایک اندر دی گل تیز کیوں دوڑ کے اپنے گھر گئے نے میں جا کے دیکھنا چاہنا وا میرے نبی دی دعا پہلا پہنچی ہے کہ میں پہلا پہنچیا یہ عقیدت یا رسول اللہ دوڑ کے جاواں جلدی جلدی جاواں میں ویکھاں میں پہلا پہنچیا کہ میرے آقا دی دعا پہلا پہنچی ہے میں حیران ہویا دعا پہلا پہنچ گئی ہے میں لیٹ پہنچیا ابو ہریرہ تانوں کیویں پتہ لگا ہے آندے نے جدوں میں دروازے تے پہنچیا دروازہ بند ہے میرے قدماں دی آواز میری امی نے اندر سن لئی تے امی کی کہن لگی ابو ہریرہ مکان اپنی جگہ تے کھلو جائے تو ہلی نہ تے مینوں پانی دے گرن دی آواز آئے پئی مینوں شک پہ گیا میری امی کلمہ پڑھن واسطے غسل کر رہیاں نے کیا شان ہے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میری امی فرمان لگی مکانہ کعبہ ہریرہ اے ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ رک جا فرمان دے میں نے پانی دے گرن دی آواز آ رہی ہے میں نے شک کی ہے بلکہ پاک ہو گیا ہے میری اماں جان اسلام قبول کرنے واسطے نالے کپڑے بدل رہیاں ہون گیا نالے غسل کر رہیاں ہون گیا فرمان دے میں یہ منظر جس نے ویکھیا میں رک گیا پھر حیرانگی دی انتہا نہ رہ گئی میری امی نے دروازہ کھولیا جس نے میں اندر گیا میری امی جان کہنے لگ پئی
نے میری اماں دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ جاری ہو گیا۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کلمہ پڑھن دی کیا خوب توجیہ کر گئے۔ آندھے نے جس نے کلمہ پڑھیا تے کی آندیاں نے کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال میں آئی تے کلمے حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جا کے ایک درخواست پیش کی اماں جی دے کلمہ پڑھن تو بعد میں نال لے آندا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جایا تے مسلم شریف دے الفاظ نے آندے نے میں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور کر دو۔ وہ کیڑی دعا؟ وہ دعا ہے کہ ان یحببنی انا و امی الى عباده المؤمنین وحببهم الینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ایک کر دیو کہ میری تے میری ماں دی محبت اللہ اپنے مومن بندیاں دے دل وچ پیدا فرما دے۔ میری اور میری ماں دی محبت اپنے مومن بندیاں دے دل وچ پیدا کر دے۔ سونیا نال یہ بھی دعا کر دیو کہ مومن بندیاں دی محبت اللہ میری تے میری ماں دے دل وچ پیدا کر دے۔ ساڈی محبت ایمان والے دے دل وچ تے ایمان والے دی محبت ساڈے دل وچ اللہ پیدا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا واسطے دعا واسطے پھر آپ کرے کی عرض کیتا اللہم حبب عبدک ھذا وامہ الی عبادک وحببہم لہما۔ یا اللہ ابو ہریرہ دی امی دی محبت اپنے بندیاں دے دل وچ پیدا کر دے اور انہاں دے دل وچ اپنے بندیاں دی محبت پیدا کر دے۔ وہ بھی اللہ نے قبول فرما، وہ بھی اللہ نے قبول فرما لے۔ حضرات آخری حدیث اب میں پیش کروں گا تو وقت ہمارا اس بات میں ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ خیبر دا جھنڈا پکڑے فتح ہوئی، کی ہوا فتح ہوئی، مرہب ماریا گیا تو یہودی کلیوں باہر دوڑے اور
حضرت علی پاک دے ہاتھ تے اللہ نے اسلام فتح عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس فاتحانہ انداز نہ مدینہ شریف تشریف لے آئے. رستے کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے مقام صحبا، اس جگہ تے پڑاؤ کیتا. ظاہر قافلہ جاندا سی آوندا سی، رستے وچ پڑاؤ کرتے سن. پڑاؤ کیتا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام واسطے بھیجیا سی. عصر دی نماز کا ٹائم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھا دیتی. نماز پڑھا دیتی. حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر نہ وہ کام تو فارغ ہو کے تشریف لے آئے. علی نماز پڑھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آقا نہیں میں تو نہیں پڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور تے تھکاوٹ دے آثار نے. حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ آندیاں بیٹھ کے چولی بچھا دیتی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر انور اپنی چولی وچ رکھیا. کیونکہ تھکاوٹ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لیں. سورج ڈوبدا پیا، ڈوبن دے قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اکھاں بند نے. تنام عینایا ولا ینام قلبی. فرمایا میریاں صرف اکھاں سوندیاں نے، میرا دل نہیں سوندا. دل کائنات دے مشاہدے وچ رہندا ہے. اکھاں بند نے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز عصر دی رہ گئی نا تے سورج ڈوبدا نظر آ رہا ہے. پھر سورج اس منزل تے پہنچیا کہ اکھاں تو اوجل ہو گیا. انہوں کی آندے نے سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی اکھاں وچ آنسو آ گئے. کیوں؟ اس صلاۃ الوسطی درمیانی نماز عصر دی نماز وہ رہ گئی، چھٹی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھٹی نہیں، سبحان اللہ. قضا ہوئی. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور تے بددعا دے چہرے ہوتے وہ آنسو گرے، آنسو گرے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دے آنسو ڈگن دی دیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں کھولی ہیں. یہ نہیں میں آتا کہ بیدار ہوئے، اکھاں مبارکہ کھولی ہیں. جس ویلے اکھاں کھلیاں نا، اکھاں کھلیاں تے علی دے چہرے والے، علی دی اکھاں کھلیاں سن تے نبی دے چہرے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. علی کی کرتے رون دی وجہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اثر پڑھنی سی تے سورج غروب ہو گیا ہے. میں پھر علی رونا نہیں کری کر لیں. سونے سورج غروب ہو گیا ہے. فرمایا انہیں بلانے ہیں، بلا لے گئے واپس آ گئے. علی تیری نماز تے نہیں نہ رہنی چاہیے. ہوں لگا وہ دعا دا ذکر کرا جیڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی. اللہ اکبر. چولی بچھائی نبی واسطے، اللہ واسطے تو نہیں بچھائی. نہیں جی اللہ واسطے نہیں بچھائی. آرام تے چولی بچ نبی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ان دعا واسطے جو ہاتھ اٹھے تھے جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بولے اللہ دی بارگاہ چ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دی عرض کر دینے یا رب العالمین اللہم انکا نعلیجا فی طاعتکا و طاعت رسولکا فرد علیہ الشمس کیا رہے ہو اور اچھی بولو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعائے کر دینے پہ اللہم انکا نعلیجا فی طاعتکا و طاعت رسولکا فرد علیہ الشمس یا اللہ علی تیری اطاعت پیا کردا سی تے تیرے رسول دی اطاعت پیا کردا سی علی تے سورج واپس لوٹا اچھا بولیے یا اللہ علی تیری اطاعت پیا کردا سی اور تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت پیا کردا سی یا اللہ علی تے سورج واپس لوٹا دے کہ میں پہلے دسیا کہ چوری وچ کون سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کرتے ہیں کہ یا اللہ علی تیری بھی اطاعت کرتا سی چپ کر گئے یا اللہ علی تیری اطاعت کیا کرتا سی تیری اطاعت کیا کرتا سی تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیا کرتا سی یا اللہ علی تے سورج واپس لوٹا دے ثابت ہویا کہ اطاعت مصطفیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں وہ ایمان کا جوہر موجود تھا تو جب مکہ مکرمہ میں گئے تو انہوں نے کہا آپ طواف کر لیں میں چوپ رہے میں اپنے نبی کو بغیر ہی طواف کر اب مجھے بتائیے طواف عبادت آئی ہے بولو تو صحیح عمرے کے عمرہ جا کے کر لو کہ اس تو بعد عمرے نالو زیادہ ثواب ہے طواف اللہ سارے میں لے طواف کر لو تسی رشتہ دار ہو ساڑھے لگ دے لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ درخت تھلے بیٹھے نے بیت رضوان والا واقعہ کہ تسی کر لو جناب انہاں فرمایا نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کعبہ میرے سامنے پر میں طواف نہیں یہ کرنا حاجی رسول میرے سامنے پر چمنا نہیں یہ کیوں میں تے ادو یہ سارا کچھ کرنا ہے جو میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال ڈال ہوں گے کیا فائدہ اس تبلیغ کا کہ وہ جب تبلیغ لیکن دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو کیا فائدہ ان سفر کا کہ سفر تو ہو لیکن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو یہ سارا کمال ملتا اس کو ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر معجن ہوتا ہے اور سورج بھی ڈوبا ہوا اسی کے لیے آتا ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار ہوتا ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھر سورج واپس آیا راویہ کون ہے حضرت سیدہ اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راویہ ہیں فرماتی ہیں میں نے سورج غروب ہوتا بھی دیکھا ہے واپس اثر پہ آتا بھی دیکھا ہے میں ڈوبتا بھی دیکھیا تے چڑھتا بھی دیکھیا دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگا جی تقدیر تے بڑی ہور شہر دبا سورج بھی واپس آ جاتا ہے دبا سورج بھی واپس آ جاتا ہے اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کمال کی تھی آئے 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 فرماندے نے اجابت نے جھک کر اجابت کا مطلب ہے قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا جب کوئی شہر ہوگی نا کوئی بندہ کسی بندے دے انتظار جو ہوگے تو سامنے نظر آ جائے تو بازو پھیرا نہیں لینا
بولو تو صحیح کدے واسطے جہے انتظار سی آتا پہ اجابت نو انتظار دعائے مصطفیٰ کدوں ہوندی ہے جدوں آ جائے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے کمال میرے امام نے کیتا ہے فرماندے نے بڑی ناز سے جب دعائے محمد شان کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ فرماندے نے اجابت کا صحرا اجابت کا صحرا عنایت کا چوڑا اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دلہن بن کے نکلی ہے تو ملیا ہویا کی عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا آیت کا جوڑا اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد تو رب العالمین نے فرمایا سونیا انہا واسطے دعا کریا کرو کیوں ان الصلاة کا سکن لہم سونیا انہا واسطے دعا کریا کرو کیوں تواڈا دعا کرنا انہا واسطے سکون دا باعث ہے تواڈا دعا کرنا انہا واسطے سکون دا باعث ہے حضرات دعا کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کیا کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے مانگا کریں گڑگڑایا کریں رویا کریں رو کے مانگا کریں اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسا منہ بنا لینا چاہیے